یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو. As usual, we always try to answer one allegation. And usually Nasser does it, but he's busy. So I just wanted to cover one allegation, and that is, and it's very common to so many people, and it's people say that we have a different Quran, and our words are different, and they've completely changed the Holy Quran. And just to answer this, I don't need to answer it myself. Beloved Huzur is there to cover that for me. And he's someone asked him this in one of the question and answers, so I just wanted to quickly try and show that to you guys. It's only a few minutes long, so don't worry. We'll cover that, and then we'll move on to a little discussion about it, and then we'll go to Kahoot, inshallah, at the end. So this particular individual asked, my question is that non-Ahmadis tell us that our Quran is different than theirs. So let's see what Huzur says about this. ہمارا قرآن علیحدہ اور ان کا قرآن علیحدہ ہے، تو ہم ان کو کیا دلیل دیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے اور ان کا قرآن جو انہوں نے مطلب کہ اپنا بنایا. جو میں نے کہا ہے ان کا ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا قرآن علیحدہ ہے ان کا علیحدہ ہے. ان کو کہو جی جو تمہارا قرآن ہے وہی ہم پڑھتے ہیں لاؤ. ہم ہمارے تو اکثر یہاں 50% لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس ترکی کا چھپا ہوا قرآن ہے یا اور لوگوں جگہوں پہ چھپے ہوئے قرآن پڑھے ہوئے پڑھتے ہیں ہم. میں نے تو بچپن میں ہمیشہ وہ ہمارے وہ ہوتی تھی کیا تاج کمپنی تھی پاکستان میں، تاج کمپنی ہوتی تھی نا، ہاں اس کا قرآن چھپتا تھا، میں نے تو وہی پڑھا ہے. ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں. ہاں تفسیریں مختلف ہوتی ہیں اور مفسرین نے خود لکھا ہے کہ قرآن کریم کے کئی بطن ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ مسلم نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مفسر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی کم از کم 20-22-25 تفسیریں نہیں کر لیتا وہ مفسر ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہر مفسر نے تفسیریں کی ہوئی ہیں اور بہت سارے پرانے علماء نے بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہوئی ہیں اس کو بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوٹ کیا ہوا. یہ دیکھو میں تفسیر اور تشریح یہ کرتا ہوں قرآن کریم کی، یہ فلاں نے بھی لکھا ہوا ہے، ابن عربی نے لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے لکھا ہوا، فلاں نے لکھا ہوا. تو ہمارا قرآن تو مختلف ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے مختلف ہے؟ آپ بحث کرتے کیوں اس بات پہ کہ قرآن مختلف ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا جو قرآن ہے لاؤ، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، تم میرا قرآن شریف لے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کس لفظ میں ہمارا اور تمہارے قرآن میں اختلاف ہے. ایک لفظ بھی نہیں ایسا. ایک لفظ کیا ہے، ایک حرف بھی، ایک اس کا نقطہ بھی علیحدہ نہیں ہے ہمارا قرآن کریم سے. قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے. ہمارے حافظ قرآن جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے جن کا پتہ نہیں لگتا احمدی ہیں پاکستان میں بھی، جا کے جو قرات کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو انعام لے کے آتے ہیں، تو وہی قرآن پڑھ کے حصہ لے کے آتے ہیں، نہیں تو اعتراض نہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ تمہارا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اپنے پاس رکھنا چاہیے قرآن کریم اور کو یہ لو مقابلہ کر لو، قرآن کریم لاؤ اور موازنہ کر لو. صرف زبانی دلیل سے کچھ نہیں ہوتا، فوری طور پہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے ان کو بعد میں دکھایا تھا قرآن، تو بس پھر جو دکھایا تھا تسلی ہو گئی تھی. وہ کہتے نہیں کہ ہمارا ایسا نہیں. ہم نے اپنا قرآن دکھایا تھا ان کو. ہاں اپنا کیا ان کا لے کے دکھانا تھا، یہ لو تم یہ لو تمہارا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس میں سے مجھے ایک لفظ نکال دو جو تم کہتے ہو ہم نے غلط شامل کیا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں مجرم ہوں. سامنے دلیل دیتے ہیں ٹھوس قسم کی، تم بیک فٹ ہو کے نہ کھیلا کرو، حملے کیا کرو. چلو بیٹھ جاؤ. I think Huzur answered it in such a nice way and so logical. And what we understand from that is that we can't be closed-minded. We can't be closed-minded people and not read other people's books. Huzur is saying literally get their Quran, get our Quran, and compare both. I know it's such a futile, such a silly allegation to make, but you'd be surprised how many people are still making this allegation even today. And they're saying all sorts of things. And Huzur broke it down step by step. He said, Arabic-wise, Quran is exactly the same. And he said,
even to be an interpreter, you have to be able to interpret one verse at least 20 times. So within that, you have to understand that Quran is going to have different explanations. That's a fact. Even Hazrat Masih Maud didn't just say things from himself. He would quote different interpreters from different sects and different parts of Islam, and he would say, we agree with this, we agree with this, we agree with this. And if it is wrong, then he would say why it is wrong, because it doesn't agree with other people. So that's what the difference is. But in terms of Quran, as was said very fondly, they still didn't accept our version. So that's one allegation. Another allegation answered. Zajab, do you want to say anything on that? Seems like you're itching to say something. Oh no! I just remembered that when I was in sixth form, I made a friend, and a week later he broadcasted me a message saying, "Don't download the Kafir Qadiani Quran app because they have the wrong translation." And I was like, "Oh, I'm empty, mate." Yeah, we don't speak anymore. Okay. But it just really shows, man. It's a lesson to us as well, actually, because sometimes we think that we can't read other people's books. Maybe we'll get brainwashed and things like this. But that's not the case. We should tackle all of these things with an open mind. If someone says that our book is wrong, we need to prove to them why our book is right. But we also need to read what's written in their books, so that we can say, maybe we don't agree with this thing, we agree with this thing. So there's goodness in everything. We just have to find it. And this is the difference between us and other Muslims. We are ready to look at everyone. We are ready to read their books and everything. But when it comes to us, they would reject us without even opening even a page of our books. And same with Hazrat Masih Maud books as well. They say that this person's false, this person's written wrong things about this and this and this. But if you ask them, have you even opened the book and read it? They will say no. And I've had these experiences many times. Jehovah's Witnesses, all sorts of Muslims as well. They all say the same thing, but when it comes to actually reading it themselves, they don't do it. So that's why it's so important to understand these allegations, and that's why we need to be open-minded, and we need to really understand why we are reading the things that we are reading, and why we aren't reading the things that we aren't reading. Because we need to find the truth. And once you've established the truth, then you realize everything around you, all these other books, why some of them don't make sense, or why some of the translations aren't right, or why some of the interpretations aren't right. So Jazakallah, that's allegation for today. Hope you guys enjoyed that.